لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنی علما آمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے بیان کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں تمام ہی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی خاتم الانبیاء رحمۃ للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہم صلی وسلم علی حبیبک محمد تسلیما کثیرا کثیرا وبارک علیہ۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں اور اسلامی بھائیوں اور معزز خواتین اسلام، پچھلے کئی مہینوں سے مسلسل سلسلہ وار الگ الگ عناوین پر خطبے آپ سنتے چلے آئے ہیں۔ ان سلسلہ وار خطبوں کو جاری رکھتے ہوئے کبھی کبھار بہت ضروری باتیں جو مختصر سی ہوتی ہیں لیکن بہت ضروری اور بہت اہم ہوتی ہیں، تو سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے وہ بیچ میں رہ جاتی ہیں۔ تو آئیے آج اسی طرح کی ایک اہم بات اور ایک اہم عنوان اور ایک اہم موضوع کے تعلق سے آج کے اس خطبے میں گفتگو کرتے ہیں، جس کا میں نے عنوان یہ دیا ہے کہ آؤ نماز سیکھیں۔ نماز کے تعلق سے ہم نے بہت کچھ سنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو کیا اہمیت دی ہے یہ ہم نے جانا ہے۔ قرآن کریم میں نماز پڑھنے والوں کی کیا تعریف بیان کی گئی ہے، کس انداز سے ان کی مدح سرائی کی گئی ہے، اور نماز چھوڑنے والوں کی اور غفلت برتنے والوں کی کیا مذمت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح نماز چھوڑنے پر اللہ تبارک و تعالی نے کس طریقے سے جہنم کی خبر دی ہے،
یہ تمام چیزیں ہم نے بے شمار مرتبہ سنی ہیں، لیکن آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ ایک نئے انداز سے نماز کے اس موضوع کو سنیں گے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ آؤ نماز سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں جو بڑی مشہور آیت ہے اس میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ تمہارے لیے، اب اس میں تمام لوگ آ گئے، پوری کی پوری امت مسلمہ، تم تمام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ایسا شخص جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنانا چاہیے، اور آپ کی زندگی کو نمونہ مانتے ہوئے آپ کی زندگی کے مطابق ہر عمل کو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کوتاہیاں، غلطیاں اور بھول اور نسیان یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ جیسے کر کے دکھا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کے تعلق سے جو فرمان جاری کر دیا، اسی طریقے سے ہر مسلمان کو اس عمل کو انجام دینا چاہیے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی لیے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ محمد میں، اے ایمان والو، اس میں ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا، اے ایمان والو تم تمام کے تمام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو نمونہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی موجود ہے کہ آپ نے نماز کس انداز میں پڑھی ہے، آپ نے نماز کس وقت میں پڑھی ہے، آپ نے دن بھر میں کتنی نمازیں پڑھی ہیں، ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی کوئی اور نماز زندگی میں پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، آپ نے کتنی رکعت میں پڑھی ہے، آپ کس طریقے سے بیٹھا کرتے تھے، آپ کے کھڑے ہونے کا انداز کیا ہوا کرتا تھا، آپ کے ہاتھ شروع میں کہاں رہتے تھے، آپ کے ہاتھ بیٹھتے وقت آخر میں کہاں رہتے تھے، الغرض یہ کہ ابتدا سے انتہا تک آپ مسجد میں کیسے داخل ہوتے تھے، آپ کا پیر کون سے پہلا مسجد میں داخل ہوا کرتا تھا، جب نکلتے تھے تو کون سا پہلا پیر نکلا کرتا تھا، یہ تمام کی تمام چیزیں نقل ہیں۔ آپ سلام پھیر کر کے کون سی بات اپنی زبان سے بولا کرتے تھے، کون سی بات زور سے بولتے تھے، کون سے کلمات آہستہ بولتے تھے، آپ جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کی داڑھی ہلتی تھی یا نہیں ہلتی تھی، آپ کی زبان حرکت کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی، یہ تمام باتیں ان تمام صحابہ کرام سے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کی صحبت کے لیے اور نبی کے ساتھ کے لیے چنا، ان تمام صحابہ کرام سے نقل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بے شمار رحمتیں اور بے شمار مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اور مغفرت نازل ہو ان تمام صحابہ کرام پر کہ جن تمام نے ہم تمام کو نبی کی ایک ایک حرکت کو بیان کر دیا، اور ان تمام محدثین پر اللہ رحم فرمائے کہ جنہوں نے ان تمام باتوں کو صحیح سند کے ساتھ اور حق اور باطل کی چھان بین کرتے ہوئے، کمزور اور طاقتور کی چھان بین کرتے ہوئے، اور صحیح اور ضعیف کی چھان بین کرتے ہوئے، اور روات کے لیے اتنی محنت کرتے ہوئے کہ 500 کلومیٹر، ہزار کلومیٹر کا سفر طے کر کے محض ایک ایک حدیث کے لیے محنت کر کے ان تمام محدثین نے ہم تمام کو یہ تمام باتیں پہنچا دی ہیں، صحابہ کرام سے نقل کر کے ہم تک پہنچا دی ہیں۔ اللہ بے شمار مرتبہ رحمتیں ان تمام محدثین پر بھی نازل فرمائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم تمام کے لیے نمونہ ہیں۔ حضرت حریث بن قبیصہ ایک تابعی ہیں، ترمذی کی روایت ہے اور مشہور روایت ہے، آپ نے بے شمار مرتبہ وہ روایت سنی ہوگی۔
وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگا، میں مدینہ آیا، میں نے اللہ رب العالمین سے سوال کیا کہ اے اللہ تو مجھے ایک نیک ساتھی عطا فرما، ایک نیک ساتھی۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ہم تمام لوگ ساتھی چنتے ہیں، کس کو چنتے ہیں؟ ہم تمام لوگ ساتھی چنتے ہیں تو دیکھیں ہم جس کو ساتھی چن رہے ہیں وہ نماز پڑھنے والا ہے یا نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرنے والا ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر تمام برے اعمال کہیں پائے تو نہیں جاتے ہیں، اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری پائی جاتی ہے یا نہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں ان تمام اسلاف سے ملتی ہیں۔ تو اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں؟ مدینہ آئے اور دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو مجھے نیک ساتھی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک ساتھی عطا کیا۔ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ میں پہنچا تو میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے صحابی رسول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کہ جنہوں نے نبی کی ایک ایک بات کو بے شمار مرتبہ نقل کیا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے، آپ کے تعلق سے میں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ اللہ مجھے نیک ساتھی عطا فرما۔ اللہ نے آپ کو مجھے عطا کیا ہے، آپ کی صحبت عطا فرمائی ہے۔ اب آپ مجھے ایک ایسی حدیث بتا دیجئے کہ جو آپ نے نبی کی زبان سے سنی ہو اور ہو سکتا ہے کہ اس بات کو سن کر کے مجھے نفع پہنچ جائے، مجھے فائدہ پہنچ جائے۔ یہ ہمارے اسلاف کی محنت ہوا کرتی تھی، یہ ہمارے اسلاف کی کوششیں ہوا کرتی تھیں۔ وہ اس طریقے کی کوشش کرتے تھے، ہمیں کوئی اچھی بات معلوم ہو جائے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات معلوم ہو جائے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھی سے کہتے ہیں ایک حدیث بیان کر دیجئے کہ مجھے ہو سکتا ہے اس سے کچھ نفع پہنچ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے ایک حدیث بیان فرمائی۔ حدیث کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے، بروز قیامت سب سے پہلے جس کے تعلق سے سوال کیا جائے گا انسان کے اپنے اعمال میں سے، ایک مسلمان کے اس کے اعمال میں سے، وہ اس کا نیک عمل نماز ہوگی۔ اگر نماز اس کی صحیح ہے تو وہ یقیناً کامیاب ہو گیا اور اس نے نجات پالی جہنم سے۔ کیا کہا کہ اگر فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَا، اگر اس نے اپنی نماز کو درست کر لیا اور نماز درست کو وہاں پر پائی گئی، فَقَدْ أَفْلَحَ تو کامیاب بھی ہوگا اور یقیناً نجات بھی پا جائے گا جہنم کی آگ سے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اور اگر نماز کے اندر فساد ہوا، بگاڑ ہوا، تو یقیناً وہاں پر ناکامی ملے گی، نامرادی ملے گی اور خسرہ، خسران میں رہے گا، نقصان کے اندر رہے گا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ بندے کا سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بندے کے فرائض میں کمی ہو گئی، نماز کے تمام اعمال کو اس کے چھان بین کر کے دیکھا جا رہا ہے، کتنی نمازیں اس نے پڑھی ہیں، دیکھا گیا کہ فرائض میں کمی ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے اس بندے کے نوافل دیکھو، نوافل اس نے پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے ہیں، فرائض کے علاوہ سنتیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی ہیں، فرائض کے علاوہ نوافل پڑھے ہیں یا نہیں پڑھی ہیں۔ نماز جمعہ کے لیے 8 دن میں ایک بار آنے والے اور اس میں بھی نہ سنتیں پہلے نہ سنتیں بعد میں پڑھنے والے، ذرا غور سے سنیں کہ وہ اپنے اعمال رب کے سامنے کیسے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فرائض میں کمی ہو گئی، اللہ فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے تعلق سے دیکھو کہ کیا اس کے کچھ نوافل ہیں یا نہیں ہے۔ اگر نوافل ہوں گے تو فرائض کی کمی کو دور کر دیا جائے گا، اسی سے پر کر دیا جائے گا، اور اگر نوافل نہیں ہوئے تو وہ فرائض کی کمی اپنی کی اپنی جگہ رہ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے اعمال کا حساب و کتاب اسی طریقے سے ہوگا۔ زکوٰۃ کا ایسے ہی ہوگا، اسی طرح روزوں کا ایسے ہی ہوگا۔ اگر ہم نے نوافل انجام دیے ہیں، آپ نے صدقات کیے ہیں، زکوٰۃ میں کچھ کمی بیشی رہ گئی، صدقات سے پورا کر دیا جائے گا۔ آپ نے روزوں میں کہیں کچھ کوتاہی کی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، اور ایسی جگہ آپ نے نوافل روزے رکھے ہیں، آپ کے وہ تمام نفل روزوں سے فرائض روزوں کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اس کے تمام اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اگر یہ نماز درست ہے تو نجات پا جائے گا، اور اگر نماز کے اندر کمی پائی جاتی ہے تو یقیناً ناکام اور نامراد ہوگا، نقصان پائے گا۔ غور کیجئے، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، اور اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مدینہ میں، اور ہم تمام کے تمام تقریباً جوانی میں برابر تھے، ہم سب نوجوان تھے، ایک ہی عمر کے تھے۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے، تقریباً 20 دن اللہ کے رسول کے پاس ٹھہرے، ہم نے اسلام قبول کیا، اسلام کی باتوں کو سیکھا۔ یہ اللہ کے رسول کی وفات سے کچھ دن پہلے کا ہی واقعہ ہے، دن نہ کہیے کچھ سال، یعنی 1 یا 2 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نماز سیکھتے ہیں، یہ تمام طریقے سیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں جب ہم 20 دن آپ کے پاس ٹھہر گئے اور ہمیں اپنے گھر جانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو اللہ کے رسول بڑے رحم دل تھے، سمجھ گئے کہ ہم اپنے گھر جانے کا شوق رکھتے ہیں، ہمیں اشتیاق پیدا ہے اپنے گھر جانے کا، اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچنے کا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اپنے گھر کس کس کو چھوڑ کر کے آئے ہو؟ ہم نے سب بتا دیا، ہمارے بیوی، ہمارے بچے، یہ تمام ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ اپنے اہل و عیال کے پاس جاؤ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ، تم انہی میں جا کر کے مقیم رہو، وہیں پر جا کر کے رہو۔ وَعَلِّمُوهُمْ، اور ان کو بھی یہ باتیں سکھاؤ جو تم نے یہاں سیکھی ہیں۔ وَمُرُوهُمْ، ان کو بھی وہ احکامات کا حکم دو جو تم نے یہاں پر سیکھا ہے۔ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، اور نماز ایسے پڑھنا جیسے تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ یہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت سے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ نماز ویسے پڑھنا جیسے تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم میں اگر ایسا ہو کہ اذان کا وقت ہو جائے تو تم میں جو ایک شخص کوئی بھی اذان کے لیے تیار ہو اذان کہے، اور جو تم میں بڑا ہے وہ تمہاری امامت کرائے، ایسے ہی تم کیا کرنا، اور جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ۔ یہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جو آخر وقت میں تقریباً اسلام قبول کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے اسلام سیکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے پاس 20 دن ٹھہرے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اپنے گھروں میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں جانے کی ضرورت ہے، تمہارے بیوی بچے وہاں پر ہیں، جا کر کے تم تمام وہ باتیں سکھانا جو یہاں پر سیکھی ہیں، اور نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ یہی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری میں کئی روایات ہیں کہ اللہ کے رسول رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے گویا آخری عمر تک مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تک تو آپ نے رفع الیدین کیا ہے، یہ ثبوت ملتا ہے۔ اب جو بھائی ہمارے اس کو منسوخ کہتے ہیں وہ اپنے منسوخ ہونے کی دلیل لے کر کے آئے کہ اس کے بعد والا کوئی صحابی ہو جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رفع الیدین کرتے نہیں دیکھا ہے۔ یہ ضمناً ایک بات آ گئی بیچ میں۔ بہرحال یہی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کہ رفع الیدین کی روایت ذکر کرتے ہیں اور تقریباً آخری وقت میں اسلام قبول کر رہے ہیں۔ جو ہمارے بھائی منسوخ کی بات کہتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، غور کرنے کی بات ہے۔ منسوخ کب ہوا؟ آخر میں اسلام لانے والا تقریباً 9 ہجری میں بھی اللہ کے رسول کے پاس آ رہے، بعد میں نماز پڑھ کے تابعین کو دکھا رہے ہیں، کہہ رہے میں نے اللہ کے رسول کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، انہوں نے رفع الیدین کیا، رکوع میں جاتے وقت کیا، رکوع سے سر اٹھاتے وقت کیا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ان سے؟ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، نماز ویسے پڑھنا جس طریقے سے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ تو نماز بھی اللہ کے رسول سے نقل ہے، ایسا نہیں کہ اس میں کوئی گنجائش ہے۔ جس طریقے سے ہم دوسرے اعمال میں، کھانے پینے کے معاملات میں اور دیگر معاملات میں آپ کی ایک ایک سنت کا خیال رکھتے ہیں، ایسی نماز کی کوئی ایک سنت بھی، کوئی ایک طریقہ بھی اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو ہمیں اس طریقے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہ نماز درست ہوئی تو بروز قیامت نجات جہنم سے پا جائے گا اور کامیاب ہوگا، اور اگر نماز کے اندر فساد پایا گیا، گڑبڑی پائی گئی تو ایسا شخص ناکام و نامراد ہوگا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ نماز میں ہماری کون کون سی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، ان غلطیوں کا ہم ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی
ہم تمام کو ان غلطیوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی غلطی ہماری لباس کے تعلق سے پائی جاتی ہے۔ ابھی میں انفرادی نماز کا ذکر کر رہا ہوں، جماعت کی نماز کا انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا۔ انفرادی طور پر لباس میں بڑی غلطی پائی جاتی ہے۔ بہت سارے نوجوان ابھی سردی میں تو بڑی بڑی جیکٹ ہیں، لمبی لمبی جیکٹ ہیں، پہنے ہوئے ہیں، لیکن یہی جب گرمی میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو ان کے لباس میں گڑبڑیاں ہوں گی، ان کے لباس کے اندر بڑی گڑبڑیاں ہوں گی۔ لباس کے اندر گڑبڑی کیا ہے؟ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ اپنی کتاب المغنی میں لکھتے ہیں کہ ایک بندے کا، ایک مرد کا ستر یہ ہے، اور کہتے ہیں اسی پر جمہور علماء کرام کا تقریباً اتفاق ہے کہ ایک مرد کا ستر یہ ہے کہ ناف سے لے کر کے اس کے گھٹنے تک اس کا ستر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اس کا ستر ہے، یہاں سے یہاں تک ڈھکا ہونا چاہیے، یعنی ناف سے لے کر کے یہاں گھٹنے تک۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں تنگ کپڑے پہن کر کے آتے ہیں، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، ایسی صورت میں ان کا ستر کھل جاتا ہے، ناف سے بہت نیچے تک کھل جاتا ہے۔ میرے بھائیو، نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز میں کمی آئے گی، بارہ پڑھ رہا ہے کھڑے ہو کر کے، آپ اس کی بھی نماز کو خراب کر رہے ہیں۔ وہ آپ کے پیچھے سنتیں پڑھ رہے ہیں، آپ کے اوپر اس کی نگاہ جا رہی ہے، اس کی بھی نماز کو خراب کر رہے ہیں۔ ایسے تمام لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ستر آپ کا ڈھکا ہوا نہیں ہے، اور جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کا ستر یہاں ناف سے گھٹنے تک ڈھکا ہونا چاہیے۔ اب آپ کا چاہے وہ ستر کرتے سے ڈھکا ہو، آپ کی شرٹ سے ڈھکا ہو، کسی چیز سے ڈھکا ہو، لیکن ڈھکا ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کا پینٹ شرٹ پہننا غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اس کے فتوے نہیں لگا رہے، لیکن آپ جو لباس پہن رہے ڈھیلا ڈھالا مناسب، اور پردے کو آپ کے پردہ کرنے والا، ڈھانکنے والا ہونا چاہیے، یہ موٹا ہونا چاہیے۔ خواتین حضرات خاص طور سے اس بات پر دھیان دیں، اور اپنے بچوں کو ہم بھی گھروں پہ جا کر کے سکھائیں کہ ہمارے بچے کون سا لباس پہن رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ خالی گرمیوں میں شلوار ایسی پہنے کہ اندر تک ان کی شلوار سے نیچے سے رنگ نظر آئے، اور کیا ہے الفاظ؟ لون البشرتی، جو آپ کی کھال ہے اس کا رنگ نہیں نظر آنا چاہیے، یعنی آپ کا ساتر، آپ کا یہ ڈھانکنے والا لباس یہ تھوڑا موٹا ہونا چاہیے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے الام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر ایسی قمیص میں نماز پڑھی، ایسے لباس میں نماز پڑھی کہ اس سے اندر کا نظر آتا ہے، یعنی لباس ہلکا ہے، تو کہتے ہیں نماز نہیں ہوگی، نماز جائز نہیں ہے۔ ان طرح برتتے ہیں، ہم تمام کو اپنے لباس کو اچھے انداز سے پہننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا قرآن مجید کے اندر کہ آپ زیب و زینت اختیار کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں۔ یہ زیب و زینت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس طریقے سے آپ کسی اپنے مہمان کے سامنے یا آپ باہر جا کر کے کسی بڑے کے سامنے ایسا نہیں ہونا چاہیں گے، تو آپ کیسے ہی پسند کرتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ کا اس طرح ستر کھلے اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ تمام لوگوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ تمام چیزیں نماز کے اندر درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور غلطی جو لباس کے تعلق سے ہی پائی جاتی ہے کہ ہم کبھی بھی گندے وندے لباس لے کر کے، بدبودار لباس لے کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں، حالانکہ اس کے تعلق سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں۔ مسجد میں آپ آئیں، مسجد میں سب لوگوں کا مجمع ہے، خاص طور سے جمعہ میں خاص تاکیدات ہیں کہ مسجد میں تمام لوگوں کا مجمع ہے، یہاں تو تمام لوگ آئیں گے۔ اب اس کے آس پاس آپ بیٹھیں گے، خطبہ ہوگا، آپ پون گھنٹہ تقریباً بیٹھیں گے، آدھا گھنٹہ بیٹھیں گے۔ ارے اگر آپ کے لباس سے بدبو آ رہی ہے تو 5 منٹ 2 منٹ بھی آپ کے پاس بیٹھنا کسی کو مشکل ہو جائے گا۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 21 کے اندر، غالباً 31 یا 21 آیت ہے، اللہ فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم تم اپنی بدبو کی، علماء نے تو اس آیت کی نظر میں یہ بھی لکھا ہے، اس آیت کے تحت یہ بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی جب نماز پڑھنے کے لیے آئے تو باقاعدہ پروپر ایک لباس کے اندر آئے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے سونے والے لباس میں نماز پڑھنے کے لیے آ جائے، رات کو جس لباس میں سو رہا تھا اور وہ لباس جس کے سامنے، جس کو پہن کر کے وہ دوسروں کے سامنے بھی نہیں جا سکتا، اسی لباس کو پہن کر کے آ گیا، کہہ کہ یہ جائز نہیں ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے، تو بدبو اور یہ تمام چیزیں تو بہت بدرجہ اولا منع ہو جاتی ہیں۔ تو ہم تمام کو اپنے لباس کے تعلق سے دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا لباس اچھا ہو، خوبصورت ہو۔ ایک مرتبہ شرح معانی الاثار امام طحاوی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر اپنے گھر میں پڑھ رہے تھے، انہوں نے دیکھ لیا، آزاد کردہ غلام ہے،
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے شاگرد ہیں، ان سے علم حاصل کیا ہے حضرت نافع نے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا میں نے تم کو 2 لباس نہیں دیے؟ میں نے تم کو 2 لباس نہیں پہنائے ہیں؟ کہ ہاں آپ نے 2 لباس دیے ہیں۔ تو پھر یہ ایک لباس میں نماز کیسے پڑھ رہے ہو؟ ایک لباس میں کیسے نماز پڑھ رہے ہو؟ کیا تم یہ بات پسند کرو گے کہ بازار میں بھی اسی ایک لباس میں چلے جاؤ؟ جب تمہیں بازار میں اس ایک لباس میں جانا پسند نہیں ہے تو رب کے سامنے اس ایک لباس کے اندر آنا کیسے پسند ہو گیا؟ اگرچہ تم تنہائی میں پڑھ رہے ہو میرے بھائیو، تنہائی ہو یا آپ کی مسجد ہو، زیب و زینت والا لباس ہونا چاہیے، زیب و زینت والا لباس۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثر سے واضح ہو گیا۔ تو ہمارا لباس ایسا ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے کندھے ڈھکے ہونے چاہیے۔ گھروں پہ بہت سارے لوگ گرمی میں نماز پڑھ رہے ہیں، کیا کرا، شرٹ اتار دی اور جو آپ کا بنیان آپ کے بدن پر ہے، کندھوں پہ کچھ نہیں ہے، نماز اسی میں پڑھنا شروع کر دی ہے، جبکہ یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص تم میں سے ایسے نماز نہ پڑھے ایک کپڑے کے اندر کہ اس کے کندھے پہ اس میں سے کچھ نہ ہو۔ علماء نے اس کی روشنی میں لکھا ہے، اس حدیث کی روشنی میں، کہ آدمی کے کندھے بھی ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، اگرچہ یہ سطر کے اندر شرط نہیں ہے لیکن ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے۔ اور بعض علماء نے شرط مانا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوگی اگر کندھا ڈھکا نہیں ہے، لیکن ان کی بات صحیح نہیں ہے۔ زیادہ تر بات صحیح یہی ہے کہ سطر تو ناف سے گھٹنوں تک ہے، لیکن بہتر ہے کہ آدمی کے کندھے ڈھکے ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا نہ پڑے کہ اس کے کندھوں پر اس میں سے کچھ نہ ہو۔ تو ہمیں اپنے کندھوں پر کچھ رکھ کر کے باقاعدہ اچھے انداز میں نماز پڑھنا چاہیے۔ اب آپ کو گرمی لگ رہی تو گرمی تو بہت سی جگہ لگتی ہے، وہاں پر آپ لباس نہیں اتارتے ہیں، تو رب کے سامنے 10 منٹ کے لیے اور برداشت کریں، اور اس طرح سے اپنی شرٹ اتار کر کے بنیان میں نماز نہ پڑھیں جس میں کہ آپ دوسروں کے سامنے بھی نہیں آنا چاہتے، تو آپ رب کے سامنے اس میں کیسے پسند کرتے ہو؟ علماء نے لکھا ہے اس لیے آدمی اس طرح کے جو اپنی تنہائی میں کبھی گھروں میں بنیان میں نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی نماز میں گھمنڈ کے ساتھ، تکبر کے ساتھ اپنا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے کر لیا تو کیا ہوگا؟ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي حِلٍّ وَلَا حَرَامٍ، تو اللہ رب العالمین کا اس سے کوئی تعلق نہیں، نہ حل میں نہ حرام میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ لا تعلق ہو گیا۔ جب اللہ سے پاجامہ، لنگی وغیرہ اپنے ٹخنے سے نیچے تکبر سے کرتا ہے تو اللہ سے وہ لا تعلق ہو جاتا ہے۔ اب کوئی کہے میں تکبر سے نہیں کرتا ہوں، مقصد یہ بتانا یہ ہے اس حدیث سے مقصد کہ جو شخص ایسا کرتا ہے تکبر کی علامت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس حدیث کا مقصد یہ نہیں کہ جو تکبر سے نہ کرے اس کے لیے جائز ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے گویا اس طرف اشارہ دیا تکبر کی علامت ہے۔ اور صحیح ابن خزیمہ کی ایک روایت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينظر اللہ الى صلاة رجل یجر ازارہ فی صلاته بطرا، کہ اللہ ایسے شخص کی نماز کی طرف نظر ہی نہیں کرتا ہے جو اپنے پاجامے کو نیچے لٹکا کر کے، ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے تکبر سے، گھمنڈ سے نماز پڑھتا ہے۔ بتائیے اللہ اس کی طرف نظر ہی نہیں کرتا ہے۔ ایک ضعیف روایت ہے، وہ ضعیف ہے، علماء الحدیث کا یہ مسلک نہیں کہ ضعیف روایت بیان کرے، اللہ ایک بیان کر دیں کہ وہ ضعیف ہے۔ ضعیف روایت ہے ایک آگے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو کئی مرتبہ لوٹایا کہ جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، جاؤ نماز پڑھ کے آؤ۔ ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول بار بار آپ نے اس کو لوٹایا، مسئلہ کیا ہے؟ کہ وہ اپنے ٹخنے سے نیچے اپنا پاجامہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو لوٹایا۔ بہرحال دوسری روایتوں سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ ٹخنے سے نیچے لٹکانا غلط ہے، البتہ اس روایت میں جو یہ واقعہ ہے یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، ضعیف روایت ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت تاکید کی۔ آپ نے فرمایا جو ٹخنوں سے نیچے لٹک جائے وہ جہنم کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت تاکید کی۔ اب یہ نماز ہی میں نہیں بلکہ نماز کے علاوہ بھی منع ہے۔ آپ باہر جائیں گے ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا تب بھی غلط ہے، اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنی نماز کو بھی گویا خراب کر رہے ہیں، یا نماز کے ثواب کو کم کر رہے ہیں، یا اللہ کے رسول کی نافرمانی کے ساتھ، کم از کم نافرمانی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، گویا تکبر کے ساتھ اب نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ایسے پڑھو، آپ نے اپنے لباس کو نیچے کرا زبردستی، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو وہی اچھا لگ رہا ہے۔ یہی تو تکبر ہے کہ آپ اپنی مرضی چلاتے ہیں، حق سامنے ہوتے ہوئے حق کو ایک طرف رکھ کر کے آپ دوسری بات پر عمل کر رہے ہیں، دوسری چیز پر عمل کر رہے ہیں، یہی تو تکبر ہے۔
تکبر کہا جاتا ہے کہ حق کو نظر انداز کر کے باطل پر عمل کرنا یا باطل پر چلنا، یہی تو تکبر ہے۔ اسی گھمنڈ کی اور تکبر کی یہی عربی زبان میں تعریف کی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، کوئی اس طرح نماز پڑھتا ہے تو غلط۔ اب ایک طبقہ مسلمانوں کا ایسا بھی ہے، کیا عام حالات میں بھی گنجائش نہیں کہ آدمی ٹخنوں سے نیچے اپنا پاجامہ وغیرہ لٹکا کر کے نماز پڑھے۔ اسی طریقے سے نماز کی خطاؤں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے جائے نماز کے تعلق سے، جیسے کہ صحیح بخاری وغیرہ میں روایت ہے کہ ہم اپنی جائے نماز پر یا اپنے سامنے دیوار وغیرہ پر تصاویر رکھیں اور تب نماز پڑھیں۔ تصویریں ہیں، کچھ بنا ہوا ہے، آپ یہ نہیں کہیں کہ جاندار کی، کچھ بھی بنا ہوا ہے، نقش و نگار ہے، تو تب بھی ایسی جگہ ہم تمام کو نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ایسی جگہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چادر تھی یا کوئی ایسی لٹکانے والی چیز تھی، اس کو انہوں نے لٹکا دیا، ایک پردہ تھا، اس سے انہوں نے پردہ کر رکھا تھا اپنے گھر کا۔ اللہ کے رسول نے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھی تو نماز پڑھ کے فوراً کہا، اے عائشہ امیتی انی، یہ چیز ہٹا دو، اس لیے کہ اس کے نقش و نگار برابر میری نماز میں مجھے ڈسٹرب کرتے رہے، پریشان کرتے رہے۔ اب بہت سارے لوگ جہاں نماز لے کر کے آتے ہیں اس میں تمام طرح کے نقش و نگار ہوتے ہیں، اور چاہے وہ مسجد کی جائے نماز ہو، اسی طریقے سے گھر کی جائے نماز ہو، ہمیں سادہ بنانا چاہیے۔ ڈالا ہے ہماری نماز کے اندر، کہیں نہ کہیں اس نے ہمیں غفلت میں ڈالا ہے، تو یہ تصاویر والی جگہوں سے نماز پڑھنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمیں ایسی جا نماز بنانا چاہیے جو بالکل سادہ ہو، بالکل پلین ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا، پردہ ڈالا ہوا تھا حضرت عائشہ نے کہا اس کو ہٹا دو فوراً، مجھے اس نے غفلت میں ڈالا ہے، مجھے اس نے برابر ڈسٹرب کیا، اس کی تصاویر برابر میری نماز میں میرے سامنے رہیں اور برابر مجھے سامنے آتی رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان تصاویر کو اور اس پردے کو ہٹوا دیا۔ اسی طریقے سے ایک چیز جو پائی جاتی ہے وہ یہ کہ آدمی کسی مسجد کے اندر کسی خاص جگہ کو اپنے لیے خاص کر لے۔ اللہ کے رسول نے اس چیز سے بھی منع کیا۔ رسول نے منع کیا نقرۃ الغراب سے، کوئی آئے نماز پڑھے کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ وافتراش السبع، اسی طرح درندے اور کتے کی طرح ہاتھ بچھانے سے، سجدہ کرتا ہے تو ہاتھ بچھا کر کے سجدہ کرتا ہے اور ایسے بیٹھتا ہے جیسے کہ درندہ بیٹھتا ہے، اس طریقے سے وہ سجدہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا۔ وَأَن يُوَتِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ، اور یہ کہ آدمی مسجد کے اندر کسی مکان کو خاص کر لے، کسی جگہ کو خاص کر لے، اور جیسے اونٹ خاص کر لیتا ہے ایسی وہ خاص کر لیتا ہے۔ اب یہ دیکھیے جانور وغیرہ، اونٹ وغیرہ، ان کو آپ چھوڑ دیں گے وہ اپنی مخصوص جگہ پر پہنچ جائیں گے، یہ ہماری جگہ ہے، یہاں پر ہمیں بندنا ہے، یہاں پر ہمیں رہنا ہے، وہ خاص جگہ پر پہنچ جائیں گے، ان کو ایک روکا ہے۔ البتہ گھر کے اندر آپ فکس کر لیں، اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہے۔ ایک صحابی حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے رسول کی دعوت کی اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے گھر میں کچھ نماز پڑھ دیں، میں اسی کو اپنا مصلی بنا لوں گا۔ اللہ کے رسول گئے ان کے گھر اور نماز پڑھی کہ بتاؤ کہاں پڑھوں، کہ یہاں پڑھ دیجئے۔ اللہ کے رسول نے وہاں نماز پڑھی اور انہوں نے اسی کو مصلی بنا لی۔ تو آپ گھر کے اندر بنا لیں وہ الگ بات ہے، کیونکہ گھر میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، آدمی ایک طرف جگہ متعین کر لیتا ہے تاکہ سکون سے وہاں نماز پڑھ سکے، اس جگہ کو ایک نماز کی جگہ کی طرح رکھ سکے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن مسجد تو ساری کی ساری نماز کی جگہ ہے، اب اس میں بھی آدمی ایک جگہ خاص کر لے، اب وہ اس کی جگہ ہے، یہاں پر کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، کئی سارے نقصانات اس کے ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے بولتے اس معاملے میں بہت سخت ہو گئی، فاشتد قولہ فی ذالک، آپ نے بہت سخت باتیں ارشاد فرمائی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا اس میں کہ لوگوں کو ایسا کرنے سے باز آ جانا چاہیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نگاہوں کو اچک سکتا ہے، ان کی نگاہوں کو چھین سکتا ہے۔ اب کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نماز پڑھتے ہیں اپنی نگاہ کو مرکوز رکھے، ایک جگہ نگاہ کو محفوظ رکھے اور اسی جگہ سجدے کی جگہ دیکھتے ہوئے نماز پڑھے تاکہ خشوع اور خضوع پیدا ہو۔ گویا ایسا شخص کہ جو چاروں طرف نگاہیں گھما رہا ہے وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بلکہ چاروں طرف نگاہیں دوڑاتے ہوئے اپنی نماز میں غفلت کو دعوت دے رہا ہے، کبھی دائیں کی طرف آنکھیں کھبا رہا ہے، کبھی بائیں طرف آنکھیں گھما رہا ہے، کبھی آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ پڑھنے کے لیے کہا ہے، کیا کہا؟ سترے کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آدمی کو سترے کے بغیر نماز نہیں پڑھنا چاہیے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تم سترے کے علاوہ نماز نہ پڑھو، لا تصلی الا الی سترہ، سترہ رکھ کے نماز پڑھو۔ یہ جو آپ کے رکھے ہوئے ہیں لکڑی کے بنے ہوئے، یہ سترے کی حیثیت ہے۔ اسی طرح یہ پلر ہے جو کھڑا ہے، یہ سترے کی حیثیت ہے، ان کا سہارا لے کر کے نماز پڑھو۔ اگر آپ دیکھیں گے صحیح بخاری وغیرہ میں، سنن ابو داؤد وغیرہ میں، تو جب مغرب کی اذان ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اذان کے بعد میں تیزی سے ستروں کا سہارا لیا کرتے تھے، ستونوں کا سہارا لیا کرتے تھے۔ کس لیے؟ 2 رکعت سنت مغرب کی نماز سے پہلے پڑھا کرتے تھے، اور ستونوں کے پیچھے جا کر کے ایسا نہ ہو کہ آدمی دور رکھ لے پھر اس کے بیچ میں سے کوئی گزر کے چلا جائے، اس لیے کہ سترے کے پیچھے سے کوئی گزر کے جائے گا تو اس کی نماز پہ فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح امام نماز پڑھا رہا، امام کے آگے سترہ ہے تو مقتدیوں کا تمام کا وہ سترہ کہلائے گا، تو سترے کے سامنے رکھ کر کے نماز پڑھے تاکہ سامنے سے کوئی گزرے تو اس کو کسی طرح کا کوئی ڈسٹرب نہ ہو، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تاکید کیا۔ سترہ تقریباً مؤخرۃ الرحل، جو کجاوے پر ایک لکڑی ہوتی ہے، یعنی اونٹ پر جب سوار ہوتے تھے تو آگے پیچھے لکڑی ہوتی تھی ٹیک لگانے کے لیے اور سامنے بھی پکڑنے کے لیے، تقریباً کہیے 1 ہاتھ برابر بھی اگر آدمی اس کو کر لے تو اتنا کافی ہے۔ اور اتنا بڑا سترہ، اتنی بڑی چیز اگر کوئی سامنے لمبائی میں رکھ لیتا ہے تو انشاءاللہ سترے کے لیے اس کے کافی ہے۔ تو سترے کے بغیر نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اگر سترے کے بیچ میں سے کوئی اب تمہارے گزر کے جا رہا ہے اور وہ زبردستی وہاں سے گزر رہا ہے تو اس سے تم قتال کرو، یعنی اس سے جھگڑو، اس کو روکو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس لیے کہ اس کے ساتھ شیطان ہے، ایک حدیث میں فرمایا وہ شیطان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سخت تاکید فرمائی اس کے تعلق سے، سترے کے تعلق سے، کہ آپ سترے کے بغیر نماز نہ پڑھیں۔ اسی طرح نماز کی غلطیوں میں سے ایک غلطی کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ اس حدیث میں فرمایا کہ آدمی کو زیادہ حرکتیں نہیں کرنا چاہیے، زیادہ حرکتیں نہیں کرنا چاہیے۔ آپ بلا وجہ کوئی حرکت کر رہے ہیں، بلا وجہ کوئی بات بول دیں تو بولنا تو بالکل ہی غلط ہے۔ اسی طرح بے جا حرکت کرنا یہ بھی غلط ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، کسی شخص کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، اب دوسرے نے کہہ دیا رحمک اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں سمجھایا یہ نماز ہے، اس میں اس طرح کی دنیاوی باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ جس نے کہا وہ کسی حد تک قبول ہے، لیکن اس کے آگے یہ رحمک اللہ جواب وغیرہ اس کا ہونے لگے، یہ تمام چیزیں جائز نہیں۔ جیسے یہ کلام جائز نہیں ہے، ایسے ہی بے جا حرکتیں جائز نہیں ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایسے مومنین کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع اور خضوع کیا ہے؟ کہ بلا وجہ کی کوئی حرکت نہ پائی جائے جو آپ کو غفلت کی طرف لے جائے، جو آپ کے خشوع خضوع کو ختم کرے، ایسی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ علماء کرام نے 2 چیزوں کا ذکر کیا، ایک ہے عمل کثیر اور ایک ہے عمل قلیل۔ کثیر مانے زیادہ، قلیل مانے تھوڑا۔ عمل کثیر اور عمل قلیل، عمل قلیل تھوڑا بہت عمل، تھوڑی سی حرکت، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، نماز خراب نہیں ہوتی۔ لیکن عمل کثیر سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ عمل کثیر، زیادہ آپ حرکت کر رہے ہیں، زیادہ آپ عمل کر رہے ہیں، نماز کے اندر بے جا حرکتیں کر رہے ہیں، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز آپ کی خراب ہو جاتی ہے۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بہت سارے اعمال عمل کثیر کے اندر آ جائیں۔ عمل قلیل کیا ہے؟ ضرورت کے تحت آپ نے جو ہے حرکت کی۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بھانجے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے لگے، لیکن وہ غلط سمت میں کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ادھر کھڑے ہوئے، وہ ادھر بائیں جانب کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے ان کو نمازی کی حالت میں کان پکڑ کر کے دائیں جانب کر دیا۔ یہ کیا عمل قلیل ہے؟ یہ کیونکہ آپ نے نماز کی اصلاح کے لیے وہ حرکت کی ہے، آپ نے ایک بندے کی نماز کو درست کرنے کے لیے وہ حرکت کی، اس کو دائیں طرف لے کر کے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عمل قلیل ہے۔ اب عمل کثیر کیا؟ بے جا حرکتیں کرنا۔ اب کسی کی داڑھی ہے تو وہ داڑھی میں بار بار ہاتھ پھیر رہا ہے، کوئی اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، اسی طرح کوئی اپنے کپڑوں کی طرف دھیان دے رہا، میرے کپڑے جو ہیں کہیں اس میں سلوٹیں نہ پڑ جائیں، کسی طرح کی کوئی گندگی نہ اس پر آ جائے، کوئی سامنے کچھ پڑا ہوا ہے، مٹی وغیرہ ہے، جبکہ وہ چبھنے والی چیز نہیں ہے، مٹی ہے محض، تو اس مٹی پر پھونک مار رہا ہے سجدے میں جانے سے پہلے، یہ عمل کثیر کے اندر آ سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم تمام سے اعلیٰ ہیں، ساری انسانیت سے اعلیٰ ہیں، آپ نے مٹی میں نماز پڑھی ہے، تو ہماری پیشانی کون سی آپ سے بڑی ہو گئی کہ ہم مٹی میں سجدہ نہیں کر سکتے؟ یا تو آپ نماز پڑھنے
سے پہلے صفائی کریں، اور اگر نماز پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنی جگہ کا دھیان نہیں کیا تو مٹی وغیرہ کو نہیں ہٹائیں گے، البتہ کوئی کانٹا ہے، کوئی چبھنے والی تکلیف دینے والی چیز ہے، اس کو بھی اتنا ہٹا سکتے ہیں جتنے سے آپ کی تکلیف دور ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل قلیل کر کے دکھا دیا ہے، یہ عمل قلیل ہے۔ عمل کثیر کے اندر اگر کوئی عمل ہمارا آ گیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اب بہت سارے لوگوں کے موبائل بجتے ہیں، اب کیا کرتے ہیں کہ موبائل بج رہا ہے، دوبارہ بج رہا ہے، تیسری بار بج رہا ہے، چوتھی بار بج رہا ہے، یہ عمل کیا ہے؟ کہیں عمل کثیر کے اندر نہ چلا جائے، پتہ چلے کہ نمازیں پڑھ لیں اور عمل باطل ہو جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ آپ کا عمل کثیر ہی ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ نے کتنا سمجھا ہے اور کتنا نہیں سمجھا ہے۔ آپ نے دیکھا سامنے اشتہار لگا ہوا ہے، سامنے ایک بورڈ، نوٹس بورڈ لگا ہوا ہے، موبائل فون آف کر لیں، لیکن آپ دیکھتے ہوئے بھی نظر انداز کریں، کوئی بات نہیں، موبائل بجے گا بھی تو کیا ہے، کوئی ایسی امپورٹنٹ بات نہیں ہے، بجے گا تو کیا، بند کر دوں گا۔ اگر آپ اس لیے اپنے موبائل کو بند نہیں کرتے ہیں، یعنی یاد ہوتے ہوئے بھی آپ موبائل کو زبردستی بند نہیں کر رہے ہیں، پھر نماز ہو رہی ہے بار بار اس کو بجا رہے ہیں، بار بار بند کر رہے ہیں، یہ تمام طریقے اگر آپ کے عمل کثیر کے اندر آ گئے تو آپ لاکھ سجدے ٹھوکتے رہیے، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے عمل کثیر سے بچنا ہے، ہمیں بیجا حرکتیں نہیں کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے مومنین کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ تو خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنا ہے اور عمل کثیر سے ہم تمام کو بچنا ہے۔ البتہ ضرورت کے مطابق کوئی عمل ہے جو ہماری نماز کو درست کرنے والا ہے، اب کوئی بھول گیا کبھی موبائل اور اس کا موبائل آن رہ گیا، اب وہ باقاعدہ طریقے سے بار بار بجنے سے بہتر ہے کہ موبائل نکالے اور صحیح انداز سے آف کر دے، ایک بار میں آف کر کے اپنے رکھ لے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو معاف فرمائے گا، اس نے ضرورت کے مطابق کیا ہے، مزید آئندہ بڑی پریشانی سے اس نے بچنے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ لیکن کوئی اس طرح کی بیجا حرکت کوئی بھی کرتا ہے، چاہے موبائل کی کرے، موبائل کے علاوہ کچھ اور کرے، چاہے کوئی بچے نماز پڑھتے ہوئے ہنسیں، مسکرائیں، بیجا اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم تمام کی نماز کو باطل کرنے والی ہو سکتی ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ مومنین اپنی نماز میں خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتے ہیں۔ آخری ایک روایت، ایک لائن میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، حضرت جابر کہتے ہیں، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول کے برابر میں نماز پڑھنے، پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ لوگ نماز میں اشارہ کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیرتے وقت لوگ صحابہ کرام اس طریقے سے سلام کیا کرتے، جیسے آپ سلام کرتے ہیں کسی کو بھی السلام علیکم، آپ نماز کے علاوہ سلام کرتے ہیں، ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، ایسی نماز میں جب وہ سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں اور بائیں نماز میں سلام پھیرتے ہوئے دائیں بائیں ہاتھ پھیلاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تم اپنے ہاتھوں سے کیا اشارہ کرتے ہو؟ میں تمہیں سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح حرکت کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، ہلاتے ہوئے دیکھتا ہوں، بلکہ سکون اختیار کرو۔ آپ نے اس وقت میں، جو کہ وہ صحابہ اپنے نظریے سے یہ سمجھ کر کے کر رہے تھے کہ ہم اپنے دائیں والے کو سلام کر رہے ہیں، بائیں والے کو سلام کر رہے ہیں، آپ سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ سمجھتے تھے کہ دائیں والے کو ایسے ہاتھ سے اشارہ کر کے سلام کرنا ہے، بائیں طرف سلام پھیریں گے، صحابہ سمجھتے تھے کہ بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے بائیں طرف اشارہ کرنا ہے۔ آپ نے اس چیز سے بھی منع کیا تو اور حرکتیں ہمارے لیے کیسے جائز ہو سکتے ہیں؟ یہیں پر ایک بات ضمناً یہ کہہ دوں کہ اسی روایت کو جو کہ تشہد کے باب میں آئی ہے، ہمارے حنفی بھائیوں نے رفع الیدین پر لا کر کے فٹ کر دیا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا یہ اپنے ہاتھ کیا اٹھاتے ہو تم رکوع کے بعد اور یہ رکوع سے پہلے، حالانکہ یہ رفع الیدین کے بارے میں روایت نہیں، یہ تشہد کے بارے میں۔ سلام پھیرتے ہوئے صحابہ کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حدیث میں تو ایسا ہی آپ پڑھیں گے، لیکن جب کوئی بندہ حنفی بھائی، ہم نے بھی دیکھا ہے کتابیں لکھتے ہیں تو آدھی بات بیان کر دیتے ہیں کہ میں تمہیں سرکش گھوڑوں کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہوئے کیا دیکھ رہا ہوں، لیکن صحابہ کب اٹھا رہے تھے ہاتھ، آپ نے کب منع کیا تھا، اس بات کو کوئی بیان نہ اپنی کتاب میں کرتا ہے نہ تقریر میں کرتا ہے۔ یہ علمی خیانت ہے، یہ کیا ہے؟ علمی خیانت ہے، اور زبردستی اپنے بات کو منوانے کی کوشش ہے۔ اللہ ہم تمام کو ایسی خیانتوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی نماز کی مکمل طریقے سے سنت رسول کے مطابق اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین